بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ پیشی خدمت ہے اردو ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 86۔ اب وہ پہلی فرصت میں جا کر اپنی بہن کو یہ بات بتائے گی اور عائشہ فوراً سے بیشتر حیا تک اس کا باکس واپس پہنچا دے گی، اور کم از کم اس سے وہ اتنا تو جان لے گا کہ بہار گل راز رکھ سکتی ہے یا نہیں۔ اپنی بہن سے تو شاید بالکل بھی نہیں۔ اسی رات اپنے کمرے میں اس نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی اور اس میں وہ سب کہہ دیا جو وہ کہنا چاہتا تھا۔ اگر کچھ نہیں بتایا تو ابا کے ہاتھوں مارے جانے والے جاسوس کا قصہ کہ وہ ابا کا راز تھا، اور فریہ کی جاسوسی کا قصہ کہ وہ فریہ کا راز تھا، اور اپنے سر درد کا قصہ کہ وہ اس کا اپنا راز تھا، اور راز نبھانے سے بہت اچھے آتے تھے۔ اس رات وہ سو نہیں سکا۔ صبح جب وہ واپس استنبول آیا تو سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ جواہر جا کر اس نے اپنے لاکر میں USB فلیش رکھی اور پھر واپس ریسٹورنٹ آ گیا۔ پوری رات کی بیداری کے بعد اب وہ پچھلے کمرے میں ایک صوفے پہ بیٹھا اور سر صوفے کی پشت سے لگایا ہی تھا کہ آنکھیں بند ہونے لگیں۔ ابھی اسے نیند میں گئے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ وہ موبائل بجنے لگا۔ بدوقت اس نے آنکھیں کھول لیں، سیدھا ہوا اور جیب سے فون نکال کر دیکھا۔ ایکسچینج اسٹوڈنٹ کال کر رہی تھی۔ ایک تو یہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ ٹھیک سے چین بھی نہیں لینے دیتی۔ ایک لمحے کے لیے جہان نے سوچا کہ نظر انداز کر دے، پھر پتہ نہیں کیوں وہ نہیں کر سکا اور کال اٹھا لی۔ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت سو رہا ہے، برائے مہربانی کافی دیر بعد رابطہ کریں، شکریہ۔ اور بولا تو اس کی آواز خمار آلود تھی۔ جہان اٹھو اور میری بات سنو، وہ بہت جھلا کر کہہ رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جہان ابھی اسی وقت ٹاکسم میں مرمرا کے ہوٹل پہنچے۔ سلیمان ماموں کے کوئی دوست آئے ہوئے تھے۔ وہ سخت کبیدہ خاطر ہوا۔ میں نہیں آ رہا، مجھے آرام کرنے دو۔ جواب میں وہ بے حد خفا ہوئی اور اپنا پسندیدہ جہنم میں جاؤ بول کر فون رکھ دیا۔ جہان نے پھر سے سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں، مگر اب نیند کا آنا ناممکن تھا۔ کچھ دیر بعد حیا کا پھر سے میسج آیا۔ وہ اسے بلو موسیقی بلا رہی تھی۔ اس کا جوابی ٹیکسٹ کر کے چھیڑتے ہوئے وہ اٹھا، شرٹ بدلی، چہرے پہ چھینٹے مارے اور چابی اٹھا کر ریسٹورنٹ سے باہر آ گیا۔ حیا نے میسج پہ بلو موسیقی کا کہا تھا اور نیلی مسجد کے باہر کے سبزہ زار پہ نصب بنچوں پہ ہی وہ اسے دور سے نظر آ گئی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ اسے واقعی پہچان نہیں پایا تھا۔ حیا نے سر پہ دوپٹہ ڈالے رکھا ہوا تھا، گہرے سبز رنگ کا دوپٹہ جس کو وہ مستقل چہرے کے گرد ٹھیک کر رہی تھی۔ چونکہ اسے دوپٹہ لینے کی عادت نہیں تھی، اس لیے وہ بار بار سر سے پھسل جاتا تھا۔ نیلی مسجد کے باہر کبوتر پھڑپھڑاتے ہوئے اڑ رہے تھے۔ کتنی ہی دیر تو وہ اس منظر کو ٹھہر کر دیکھتے گیا
ایک دم سے اسے کچھ یاد آیا تھا جب وہ انڈیا میں تھا اور اس کے بک اسٹال کے ساتھ وہ لڑکی ملی تھی جسے ظاہر ہے کہ اس نے کے اپنوں نے ہی بھیجا تھا، اور وہ اسے اس آفیسر کا نام دکھا گئی تھی جو اس کی مدد کرے گا، اور بعد میں اسی کی مدد سے وہ جیل سے فرار ہوا تھا۔ اس لڑکی کے سر پہ بھی ایسے ہی سفید دوپٹہ تھا، خوبصورت، بہت خوبصورت، جیسی علی کرامت کی ممی تھیں، جیسے آنے گل کی بیٹیاں تھیں، اور اب جیسے اس کی بیوی تھی۔ یہی تو چاہا تھا اس نے کہ اس کی بیوی ایسی ہو، بھلے وہ چہرہ بے ڈھکے مگر باقی ہر طرح سے خود کو ڈھکے، اور آج اس کی ساری خواہشیں پوری ہو گئی تھیں۔ اس کو بھی ایک مرمرہ جمیلہ مل گئی تھی، اور تب ہی اس کی نگاہ حیا کے مقابل بیٹھے نوجوان پر پڑی۔ اوہ، ریسٹورنٹ سے وہ فرائنگ پین کیوں نہیں لایا؟ آخر یہ شخص یہاں کیا کر رہا تھا؟ ایک لمحے کو اسے شدید غصہ چڑھا، مگر جب اس نے دوبارہ حیا کو دیکھا تو جیسے بہت سے مناظر اس ایک منظر کی روشنی میں غائب ہو گئے۔ داور کی مہندی کی ویڈیو، حیا کا اس آدمی کی کار میں بیٹھنا، بارش میں سرخ کوٹ میں ٹاکسم پہ چلتی لڑکی، سارے منظر غائب ہوتے گئے، ایسے جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ پیچھے صرف ایک منظر بچا، بار بار چہرے کے گرد دوپٹہ ٹھیک کرتی، خفا اور اداس سی بیٹھی لڑکی، جو ذرا غصے سے سامنے بیٹھے شخص کو کچھ کہہ رہی تھی۔ جب وہ ان کے قریب آیا تو وہ چونکی، اور ایک دم اس کا چہرہ جیسے کھل اٹھا۔ وہ حیران تھی اور خوش بھی۔ وہ اتنی بے اختیار ہو کر اٹھی کہ موبائل جو شاید اس کی گود میں تھا زور سے نیچے جا گرا۔ جہان، یہ ابا کے دوست کے بیٹے، وہ تعارف کرانے لگے۔ اب وہ کیا بتاتا کہ وہ اس آدمی کو پہلے سے جانتا ہے، مگر ولید کو وہ ضرور کچھ بتانا چاہتا تھا۔ سلیمان ماموں اور حیا سے بہت ہی اپنائیت سے بات کرنے کے بعد اس نے لغاری صاحب کی سوالیہ نگاہوں کے جواب میں مسکراتے ہوئے ہی اپنائیت سے سارے رشتوں کی وضاحت ایک فقرے میں کر دی۔ میں جہان سکندر ہوں، سلیمان ماموں کا بھانجا اور داماد، حیا کا ہیئر بینڈ اور اس ہسبینڈ، اور اس ایک فقرے نے اس کے اپنوں کو جو حیرت بھری خوشی عطا کی، اس سے سلیمان ماموں کا داماد اور بھانجا اور حیا کا ہسبینڈ بالآخر یہ بات جان گیا کہ وہ سب یہ رشتہ چاہتے تھے۔ ساری ناراضگیاں دور ہوئیں، سارے گلے ختم ہوئے۔ اس نے اپنی بیوی کو اس شخص کے سامنے مان دیا جس کے اور اس کی بیوی کے درمیان کبھی کچھ نہیں رہا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ شام کو جب ماموں اور ممی لاؤنج میں تھے اور کچن میں حیا کی مدد کر رہا تھا، تب اس نے حیا کا پلان جاننے کی کوشش کی۔ وہ اسے ترکی سے بھیجنا چاہتا تھا، مگر حیا نے ابھی کچھ طے نہیں کیا تھا کہ اسے ترکی میں رہنا ہے یا کسی دوسرے ملک۔ جہان نے لندن جانے کی وجہ پوچھا۔ نیلی مسجد میں اس کے طواف کے بعد وہ ایمی تک ذرا شش تھی، سو فوری فیصلہ نہیں کر سکی۔ ممی اور ابا کو وہ لندن میں سیٹل
کر رہا تھا۔ اگر حیا لندن جانے پہ راضی ہو گئی تو وہ اسے ان کے ساتھ لندن بھیج دے گا، لیکن اگر وہ نہیں راضی ہوتی تو دوسرا طریقہ استعمال کرے گا۔ شام میں ان کی منگنی ہوئی۔ ممی کو جیسے پتہ چلا کہ اس نے سب کے سامنے یہ اعتراف کیا ہے، وہ بہت خوشی سے 2 انگوٹھیاں نکال لائیں جو انہوں نے اس موقع کے لیے عرصے سے سنبھال کر رکھی ہوئی تھیں۔ وہ واقعی اس روز مطمئن تھا۔ جب رات میں وہ ماموں کو چھوڑ کر گھر واپس آیا تو اس کا ارادہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھی سی کافی پینے اور کوئی اچھی سی مووی دیکھنے کا تھا۔ فیملی والا احساس بہت عرصے بعد دل میں جاگا تھا۔ وہ اس احساس کو جینا چاہتا تھا، مگر اس سے قبل حیا نے اسے بری خبر سنا دی۔